امام بخاری و مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، تراشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مقدسہ سینے کو ڈھکے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے یہ بات منقول ہے کہ ان کی داڑھی جب ایک مٹھی سے بڑھ جاتی تو پھر اسے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی تراش لیا کرتے، کاٹ لیا کرتے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تھوڑی کے نیچے سے داڑھی کو کاٹا جائے، نہ کہ تھوڑی کے اوپر سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے بارے میں کہیں بھی ایسا منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بے حد لمبی تھی۔ تو ایسی داڑھی کہ جو چہرے پر زیبا نہ دے، اچھی نہ لگے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹ لیا جائے، دائیں بائیں اور نیچے سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مونچھوں کو پست رکھا کرتے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی مونچھوں کو اتنا تراشتے کہ ان کی کھال نظر آتی، یعنی انتہائی پست کرنا مونچھوں کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور یاد رہے کہ ناخن ہوں اور مونچھیں ہوں، زیر ناف جو بال ہوتے ہیں یا بغل کے بال، اس میں جو حد ہے وہ 40 دن ہے، اور اس سے زیادہ وہ مکروہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔